فخر لا يستحقه المسلمون، کہ یہ ایسا فخر ہے یعنی عیسائیت بننا کہ جس کے مسلمان حقدار نہیں ہے، تو انہیں صرف مسلمانی سے نکال دیا جائے، یہ کافی ہے. تو اس کے پیچھے یہ بھی کوششیں ہیں. اسی طرح سے مسلمانوں کے یہاں جو لوگ عیسائی بن جائیں گے یا اور دوسرے مذہب میں چلے جائیں گے، ان کو مرتد اسلام مانتا ہے، اس مرتد والے فلسفے کو ختم کیا جائے، اس کے اسلامی ملکوں میں جو حد ردت ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ تمام چیزیں یعنی کہیں نہ کہیں ایک مسلمان کے عقیدے پہ اس سے کاری ضرور پڑتی ہے، جو ان کی کوششیں ہیں. لیکن حوار الادیان اپنے آپ میں اتنا موضوع یعنی غلط نہیں ہے. مسلمان اسٹیج اپنا سنبھال سکتے ہیں، جیسے کہ وہی ہے کہ کچھ ٹی وی چینلوں نے بلایا اور انہوں نے اپنی باتیں کہلوانے کی کوشش کی. ان کے اپنے کچھ 4-5 لوگ ہیں، بیچ میں آپ کو بٹھایا ہوا ہے، وہ اپنی باتیں آپ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں آپ ٹھیک سے ترجمہ نہیں کر پاتے. ایسا ہی ہوا عرب علماء جامع ازہر کے جو ابتدائی شیوخ ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے اسی بنیاد پر حوار الادیان سے بچتے رہے یا انکار کر دیا، کیونکہ یہاں وہ آزادانہ ماحول نہیں ہے اسلام کی ترجمانی کا یا حق بات کو حق کہنے کا. وہاں کچھ نہ کچھ پیغنڈا ضرور ہے جس کی وجہ سے حق کی بات متاثر ہوتی ہے، تو اسی لیے بچے. لیکن اگر ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے اور ہم ایک آزادانہ ماحول میں حوار الادیان کرتے ہیں، تو بہرحال جو اس کے مقاصد ہیں تعایش سلمی، پرامن بقائے باہم کے لیے کوششیں کرنا، منافرت کا ماحول ختم کرنا، ایک دشمنیاں ختم کرنا، تو اس طرح کے یہ جو اہم مقاصد ہیں بہرحال دنیا کو اس کی ضرورت ہے اور یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. میں یہاں کہوں گا کہ جن لوگوں نے کوششیں کی انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام یعنی اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے، اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں، اسلام کی جو اصل تشریح ہے، قرآن و حدیث کی جو اصل تشریح ہے جو سلف سے چلی آ رہی ہے، اس کو بدل کے ایک مغرب کی بیکڈ بائی ویسٹ ہم تشریح اسلام کی مانیں، اور ایسا اسلام جو بہت روا روی کا ہو، مرنجا مرنجی کا اسلام ہو، جو سب کو بہت قابل قبول ہو، جو سب کی ہی طرح کا ہو، ویسا ہی سب کی طرح دکھتا ہو، وہ اسلام پروموٹ کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، اس کو دنیا میں چلایا جائے. لیکن وہ ٹونی بلیئر کا اسلام ہمیں قابل قبول نہیں ہے، محمد عربی کا اسلام ہمیں قابل قبول ہے، جس میں ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، جس میں لکم دینکم ولی دین ہے، جس میں اشہدوا باننا مسلمون ہے، جس میں افتدہنوا فیدہنون ہے، جس میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہے، کہ یہ خیر امت ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے. اگر کوئی خیر وجود میں آئے گی، اگر دنیا میں امن وجود میں آئے گا، تو وہ یہاں سے آئے گا. یہ وہ اسلام ہے جو اللہ تعالی لنخرج العباد من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ہے، جس میں دنیا کو دنیا کے ظلم سے نکالا جاتا ہے، اور وہ جو ظلم سے نکالا جا سکتا ہے اور عدل اگر فراہم کیا جا سکتا ہے اور امن اگر فراہم کیا جا سکتا ہے، تو وہ اسلام میں ہے. اگر اس اپروچ کے ساتھ ہم دیگر مذاہب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یہ قابل قبول ہے. میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا. بہت مفید گفتگو فرمائی مفتی توصیف صاحب نے. اب اس آخری نشست کے پہلے اور آخری محاضر پروفیسر ڈاکٹر احمد اللہ صاحب ندوی، سابق پروفیسر برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال، آپ بھی شہر بھوپال کے لیے اور مدھیہ پردیش کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. جب اسلامی فقہ اکیڈمی کا دعوت نامہ آیا، موصول ہوا، تو جب موضوعات کی باری آئی تو اتفاق ایسا تھا کہ چونکہ تمام ہی مولانا کے شاگرد تھے، تو یہ عنوان جو ہے وہ سب کی زبان سے بیک وقت نکلا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو دے دیجیے. مختلف مذاہب کے ساتھ ڈائلاگ، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے فرد کی ہے، مسلسل 40 45 50 سال سے اسی میدان میں کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے تجربات اتنے ہیں کہ اگر 2 روزہ مزید مذاکرہ کیا جائے اس سلسلے میں تو کم پڑ جائیں گے. لیکن وقت کی نزاکت اور حالت کا تقاضا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں، گزارش کریں کہ 10 سے 15 منٹ میں مختصراً اپنے سامعین کو جو ہے وہ ایسے نقاط دے دیں کہ وہ ان کے لیے انشاءاللہ مشعل راہ بنے.
میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا معاذ صاحب اور ان کے ادارے کو کہ پہلی نظر ڈالتی ہی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مدارس والوں کے بارے میں ایک تصور جو بنا ہوا تھا کہ وہاں کوئی سسٹم نہیں ہوتا, کوئی معنیت, موضوعات کی معنیت نہیں ہوتی. اس لفظ معنیت پہ ذرا غور کیجیے گا, نتیجہ خیزی نہیں ہوتی اور ترتیب اور سلیقہ نہیں ہوتا. یہاں وہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں, نتیجہ خیزی بھی ہے, معنیت بھی ہے اور ترتیب اور سلیقہ سب چیزیں ہیں. بالکل یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل جدید اداروں میں ہوتے ہیں پروگرام, بالکل یہ لگ رہا ہے. میں حقیقت یہی ہے کہ یہ بہت ہی وسیع اور مختلف پہلو اور نزاکتیں, مختلف پہلو نزاکتیں ممالک کے فرق سے ملکوں کے اندر بھی وہاں کے علاقوں کے اختلاف سے نزاکتیں بدل جاتے ہیں. اس کے نظریاتی پہلو پر کل جو حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, تفسیری مذاہب سماج کے عنوان کے تحت جو کل تقریر مولانا کی جو ہوئی وہاں پہ کالج میں, قاری مصطفیٰ کالج میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ شاید وہ اول اور آخر کرتے ہو, اول اور آخر ہے. تو میں حضرت مولانا کو پھر بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ان سے بھی, میں نے عارف بخش صاحب سے بھی کہا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ اس تقریر کی پوری یہ لفظ ملفظ اگر ریکارڈنگ ہو تو اسے ایک پمفلیٹ کی شکل میں اردو, ہندی اور انگلش سب میں شائع کیا جائے اور ہمارے مدارس کے علماء اس کو پڑھیں. ایک ایک پہلو پورا ایسا ہے کہ جس پہ ایک کتاب لکھی جائے. ایسا لگ رہا تھا کہ جو آسمانی القاء ہو رہا تھا. فیصلہ کن چیز حضرت مولانا جو ہے وہ تفسیری مذاہب کے سلسلے میں, اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہ یوسف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے میں کہوں گا کہ اس کو حاصل کریں, اسے حاصل کریں اور اس کو کمپیوٹر سے نکلوائیں. اور میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے مل جائے گی تو جو میرا حلقہ ہے برادران وطن میں اعلیٰ قسم کا, وہ مسلسل اس قسم کی ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں. دوستانہ طریقے سے پیار سے وہ بیٹھ جاتے ہیں, مجھے کبھی بلا دیا جاتا ہے, کبھی ٹیلی فون پہ. وہ ایک الگ دنیا ہے وہ. تو ایک تو تفسیری ممالک میں جنہیں گفتگو اس کی نوعیت وہ تو کل ہو گیا. اب یہ اسی کی وجہ سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ دوسرا چیپٹر ہے, اسی سے میں اس کو جڑا ہوا سمجھ رہا ہوں. تو اس پہ کوئی یہ نہیں, ہمیں موضوعات پہ غور کرنا ہے, موضوعات پہ. تو اس میں کچھ بنیادی چیزیں میری نظر میں ہیں جو میرے سب تجربوں سے حاصل ہوئی ہیں, اور کچھ یعنی کہ جو جدید کتابیں آئی ہیں. تو ہمیں دو باتیں, سب سے پہلے دو باتیں
جو عمومی طور پر کلیئر نہیں ہو پا رہی ہیں، اور ہمارے لوگ بہت زیادہ کنفیوژن میں ہیں، بہت کنفیوژن میں